الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال تعالى في القرآن المجيد: إن الدين عند الله الإسلام. فقال تعالى في القرآن المجيد: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فقال تعالى في القرآن المجيد: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ پر زیبا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نست نابود کر دے گا، اور صرف اسی اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ پھر سے ہمارے مر جانے کے بعد سالوں سال گزر جائیں گے شاید، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر سے ہم کو ہمارے قبروں سے اٹھائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ ہم دنیا میں کیا کیے۔ اللہ رب العالمین اس چیز پر بخوبی قدرت رکھنے والا ہے۔ کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود و سلام، جو نبی صرف اور صرف آپ کے ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے ہمارے صحیح راستے بڑھانے کے لیے، آپ کے ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف کی۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود و سلام۔ سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جمعہ کی محفل میں جمع ہونے کی اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے یہاں پر آنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو جمعہ کی جو فضیلتیں ہیں، تمام کی تمام فضیلتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے حق میں کر دے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل، اس کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، اور اس کی بے پناہ جو ہے نا ہم پر کرم اور رحم کی بات یہ ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ صحیح قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا اور قرآن و حدیث پر چلنے والے مسلمانوں میں اللہ رب العالمین نے ہمارا شمار کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے گناہوں خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہم کو دین پر قائم رکھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی زندگی عطا فرمائے اور ایمان کا خاتمہ، آمین۔ سامعین، جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس کوئی دین قابل قبول ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا اسلام قابل قبول ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند نہیں فرماتے، اللہ اس کو قبول نہیں کرتے۔
قیامت والے دن کوئی انسان اسلام کے علاوہ کوئی اور ازم پر، کوئی اور مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار کے دنیا میں گیا تو ویسا انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. لیکن وہ انسان کامیاب ہے جو انسان اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین اور اسلام سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً نبیوں کو، رسولوں کو بھیجے، اور انہی رسولوں اور نبیوں کا سلسلہ ختم کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں بھیجے. اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں یہ حکم دے رہے ہیں کہ اے انسانوں، یہاں پہ صرف مسلمان یا صرف اہل حدیث فلاں جماعت ان سے مخاطب ہونے کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام انسانیت سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو انسان اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ انسان کامیاب ہو جائے گا. یعنی انسان دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ بھائی میرے کو دنیا بھی اچھی مل جائے اور آخرت میں بھی میں کامیاب ہو جاؤں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرنا ہے اللہ کی اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کامیابی کی کسوٹی یہی ہے. اب ہم کو یہ بات سمجھنا یہ ہے کہ اللہ کے جو بھی احکامات ہے، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو جو بھی عمل کرنے کا حکم دیتا ہے عبادات میں یا حقوق العباد میں یا حقوق اللہ میں، کسی میں بھی ہو، تو اللہ کا جو بھی حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو بھی حکم ہے اس حکم کو ہم بجا لا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہم جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. واطیعوا الرسول یہ ہے کہ نماز ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حکم دیا ہے اس نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ سکھائے اس طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری نمازیں قبول ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہمارے نماز کا طریقہ نہیں ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، جو نا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو بھی ہم دیگر جتنے بھی عبادات جو ہم کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے ہم کرنا ہے، ہم کر رہے ہیں، لیکن ہماری منمانی طریقے سے ہم نہیں کر سکتے. جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو طریقہ سکھائے ہیں ان کے طریقے پر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین طریقہ کسی کا ہے تو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ تم اپناؤ گے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے. تم کامیابی چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنے عمل کو کرو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق تمہارا عمل نہیں رہے گا تو تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے. نمونہ بنا کر پیش کیا گیا کہ آپ ایسے ایسے کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ بھائی نہیں ہماری مرضی، ہم جیسا چاہے ویسا کریں گے. نہیں، اگر آپ جیسا چاہے ویسا کریں گے تو قیامت والے دن آپ کے اعمال جو ہے نا ایک کپڑے کو رود کے موڑ کے دینا جس طریقے سے منہ پہ پھینکتے اس طریقے سے ہمارے اعمال کو ہمارے چہرے پر مار دیے جائیں گے. ہمارے اللہ کے پاس قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو تو وہ عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان جو ہے وہ تم کو جو بھی بات کہہ رہے ہیں وہ اپنے طرف سے نہیں بولتے، اپنے طرف سے باتوں کو نہیں کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر جو بھی باتیں وہی کی جاتی ہے، جو بھی اللہ کے پاس سے حکم آتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، لہٰذا ان کے طریقے پر اگر تم چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کوئی بات نہیں بولتے، اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا جو فرمان ہے، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ سکھاتے ہیں، تو لہذا تم کو چاہیے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ اکبر، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہو، کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ رسول جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جن پر ہمارے ماں باپ قربان، ہم قربان، ہمارے نسل قربان، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر ان کے طریقے پر چلو گے تو تم اللہ کے طریقے پر چلنے کے برابر ہے، اللہ کے طریقے پر، ایسے نبی عظمت والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم بہت حقیر سمجھتے ہیں، بہت کم سمجھتے ہیں، کرے تو کرے، نہیں کرے تو نہیں کرے، سنت ہی ہے نا، ہمارے ذہن میں کیا ہے، سنت ہے خالی، ارے پاگل، خالی سنت ہے نہیں، سنت ہی ہے بول کے چھوڑ دیا تو جو ہے نا تیرا عمل برباد ہونے والا ہے، وہ عمل اللہ کے پاس قبول ہونے والا نہیں ہے۔ سنت ہی ہے نا بول کے چھوڑ دیا تو کیا عمل کر کے فائدہ کیا ہے؟ خالی کھانا کھانا ہی چھینا بول کے جو بولے کھا لیتے، چوائس، ہمارا چوائس کیا ہے، ہماری پسند کیا ہے، جی ہماری مرضی کے مطابق ہم کو جو پسند ہے وہ کھاتے ہیں، جی تم کھانے پینے میں اتنا سوچ سمجھ کے اپنے حساب سے، اپنے مزاج سے، کسی کو بی پی ہے تو نمک کم، کسی کو شوگر ہے تو شکر کم، زندگی بھر جو ہے نا انہیں میٹھا کھانے والا شوگر آیا بولتے کہ جو ہے نا پورے میٹھے میٹھے سب چھوڑ دیتا، چاول بھی چھوڑ دیتا، اتنا ڈر ہے اسے اپنی جان کا، پرہیز کر رہا ہے علاج کے طور پہ، الگ بات ہے کہ جب اپنا معاملہ آتا تو جو ہے بہت احتیاط بہت ضروری ہے۔ یہ بھی تو عمل ہی ہے، کھانا کھانا عمل، اپنی زندگی کو جینے کے لیے صحت چاہتا ہے، پھر جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، جو عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہے، پھر اس عبادت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اگر نہیں کر رہا تو وہ عمل کر کے فائدہ نہیں ہے، وہ عمل کر کے فائدہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جس چیز کا حکم دے اس کو کرو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت طریقہ سکھائے ہیں اس سنت طریقے پر ہم عمل کرنا ہے۔ ہمارے منمانی طریقے سے ہمارے مول صاحب بولے ہمارے مسلک میں ایسا ہے، ہمارے جماعت میں ایسا کرتے، ہمارے اماں ایسا کرتے تھے، ہمارے دادا ایسا کرتے تھے، کسی بھی نہیں چلنے والی ہے۔ چلنے والا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلنے والا ہے، کسی اور کا چلنے والا نہیں۔ ہم یہ بولیں گے نہیں ہمارے کرتے تھے، میں بڑے ویسے سب کرتے نہیں، بڑوں کی بات نہیں چلنے والی، سب سے بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ جو بڑے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات مانیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ مول صاحب کہانی نہیں سنا رہے جی، ارے ہم بولتے رہتے ہیں مول صاحب کیا ہے، کچھ تو بولنا نا، جمعے کا ٹائم ہے، کچھ تو بولنا، ٹائم پاس کرنے کا نہیں ہے اسلام۔ دین، اسلام، نماز، عبادت یہ ٹائم پاس کا نہیں ہے۔ دل بولا نماز کو آئے، دل بولا نہیں آئے، دل بولا عبادت کرے، دل بولا نہیں کرے، سنتی چھینا بول کے چھوڑ دیے،
करे तो करे, नहीं तो नहीं करे, ये खेल तमाशा बना लिया इस्लाम। नहीं नहीं जनाब, क़यामत वाले दिन हमारे खबर के अंदर यही चीज आने वाले हैं जिसको हम हल्का समझते हैं ना। आज दुनिया में हम दुनिया में जिन चीजों को जितना हल्का हमारे जिंदगी में जो है ना, चीजों को हम प्रायोरिटाइज करते हैं। बात समझ रहे? हम क्या करते हैं जिंदगी में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहने सुनने वालों को सबको अमल के तौफीक अता फरमाए। हम क्या करते हैं जिंदगी के अंदर चीजों को जो है ना प्रायोरिटाइज करते हैं। प्रायोरिटाइज करना मतलब ये है कि भाई एक 10 चीजें अगर हमारे जहन में है तो सबसे पहली चीज जो हम पहले लिस्ट में जो है ना पहला नंबर इसका रखते हैं, जिसको हम अहम समझते हैं उसको फर्स्ट उसको देते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट इंपॉर्टेंस उसको देते हैं। अरे पहले अहमियत उसको देना भाई जरूरी है भाई। माशरे में होता ना, अरे नहीं ये पूरे काम बाद में करो भाई, पहले वो काम करके आओ। हमारे जहन में अहमियत है चीजों की, ये करना, ऐसा करना। और इस्लाम को, दीन को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को, सुन्नतों को हम कहां पे रखे मालूम? फर्स्ट से 10 का अगर लिस्ट हमारे पास है, 1 से 10 में, अफसोस की बात यह है कि 1 से 10 जो हम लिस्ट बनाए हैं वो लिस्ट में हमारा इस्लाम, दीन, अमल है ही नहीं। ये बड़ी अफसोस की बात है। 10 चीजों को हम अगर हमारे जिंदगी में अहमियत देते हैं, 10 चीजों को अगर हम पेपर पे लिखते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये करना, ऐसा करना, अगर 10 चीजें हम अगर जो है ना पेपर पे लिखे हुए हैं तो 10 चीजों में इस्लाम पर अमल करना, हम मुसलमान हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए इबादत करना और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना, ये 10 नंबरों में, 10 चीजों में ये चीज है इसने असल इसमें है। इतना हल्का हम समझना। हालांकि हमारी औलाद हमको खबर में डाल के, मिट्टी हमारे ऊपर डाल के देना चले जाएंगी, ये हकीकत है, ये सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी होने वाला है, सबके साथ होने वाला है। लेकिन अल्लाह के पास हम लेके तो जाएंगे और खबर में जो हमारे साथ जो चीजें आएंगी, हमारे नेक अमाल हमारे साथ आएंगे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे साथ आएगी। खबर के घड़े में हमारे साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कोई आती है तो चेहरा है जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान की पहचान उसके दाढ़ी से होती है। लेकिन आज हमारे जो है ना बुड्ढे 70 साल भी हो गए तो चमड़ी को खींच के जो उसको खरोच के सुन्नतों को पामाल कर रहे हैं। ये सिर्फ एक छोटी सी बात है। ये सुन्नत हमारे साथ, खबर के अंदर हमारे साथ आने वाली है। अल्लाह कहने वाले को पहले इस्तिकामत अता फरमाए, मरे दम तक इस पर साबित कदम रखे, अल्लाह इस पर मौत अता फरमाए इंशाअल्लाह, आमीन। इस तरीके से सुन्नतों को जितना हम हल्का समझ रहे हैं, जो हमारे जिंदगी के अंदर हमारे साथ आने वाला, हमारे खबर के अंदर जो ना हमारे खबरों को मुनव्वर करने वाली जो अमाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। एक सुन्नत को हम जिंदा करेंगे, एक से सुन्नत पर हम अमल करेंगे, इंशाअल्लाह हमारे लिए, हमारे खबर का बड़ा हमारे लिए नूरानी बन जाएगा। हमारे लिए कोई दुआ करने की जरूरत नहीं, इंशाअल्लाह हम अमल ऐसे करके जाए, हम ऐसी तैयारी के साथ जाए कि जो ना कोई हमारे लिए दुआ करने की जरूरत नहीं, किसी तौक़ुफ़ भी रखने की जरूरत नहीं। आजकल अरे हमारी औलाद हमारे लिए दुआ करेगी, हमारी औलाद हमारे लिए इसाल सवाब में फला सब खैरात करेंगी। छोड़ दो इन चीजों को, गया वो दौर। अपनी अपनी तैयारी कर लेने का वक्त है, अपनी अपनी तैयारी करने का वक्त है भाई बुजुर्गों दोस्तों, अपनी तैयारी करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की अहमियत को हम समझें, इस पर अमल करें। खाली हमारा दावा ये जो हम इस जमात के हैं, उस जमात के हैं, हम जो है ना फलां से हम जो है ना ताल्लुक रखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम भरने वाले हम मुसलमान, हम अमल से इतने दूर हैं, तो क्या फायदा है जी? क्या फायदा है? फायदा क्या है? हम अपने आप को मुसलमान तो बोलते हैं, लेकिन मुसलमानों का जो तरीका, मुसलमान इस तरीके से होना है, वैसी हमारी जिंदगी नहीं है, तो फायदा क्या है? वैसी हमारी जिंदगी होना है इंशाअल्लाह। किसी ने कहा भाई नेक काम तो बहुत है ना,
نیک کام تو بہت ہے، فلاں شخص جو ہے نا فلاں نیک کام کر رہا، اچھے کام کر رہا، اتنے سارے نیک کام، اچھے اخلاق، اچھے کردار، تمام چیزیں بے شک ہے، لیکن اخلاقیات میں سب سے بنیادی، اخلاقیات کا سب سے بنیادی جو حصہ ہے، جس رب نے تم کو پیدا کیا، اس رب کو کے اوپر تم ایمان لاؤ صحیح طریقے سے، اس رب کو پہچانو، اللہ کو، اس کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، جب جا کے تمہاری عبادت اللہ کے پاس قابل قبول ہے، ورنہ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے کہ آج سے 1 مہینہ پہلے تقریباً عمرے پہ تھا میں، تو وہاں پر میں دیکھتا یہ ہوں کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کی عظمت ہر مسلمان کے دل میں رکھا ہوا ہے، ہر مسلمان کعبہ کو چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ کا سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنا وہ کعبۃ اللہ ہے، لیکن وہاں پہ جا کر ہم لوگوں کو بعض ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو کعبۃ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ایسا ان کا رویہ ہے، ان کا رویہ ایسا ہے کہ بھئی وہ لوگ کعبہ کی عبادت کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے، کعبہ کی عبادت کرنا نہیں ہے، کعبۃ اللہ کے رب کی عبادت کرنا ہے، رب اللہ جو ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بیت اللہ کے رب کی تم عبادت کرو گے اللہ سبحانہ، لیکن وہاں پہ لوگوں کا ماجرا کعبۃ اللہ کے ساتھ ایسا ہے جیسا کہ اس کی عبادت کر رہے لوگ، ایسا ان لوگوں کا ماجرا ہے۔ میں نے دیکھا ایک خاتون جو ہے نا اپنے جیب میں سے یا کوئی اپنے پرس میں سے کپڑا نکال کے کعبے کے خلاف کو سب گھس کے پھر سے جیب میں رکھ لی، تو کپڑے کا جو لگ گیا کعبۃ اللہ کا تبرک ہے۔ یہ عقیدہ جو ہمارا ہے یہ کیا قرآن و حدیث میں ہے؟ کیا اسلامی تعلیمات ایسے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو محبت ہے، الفت ہے کعبۃ اللہ سے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے کپڑے کو پکڑ کے اس طریقے سے رو رہے ہیں، محبت ہے، ٹھیک ہے، چلو الگ بات ہے، لیکن ان کا جو رویہ اس کے ساتھ ہے ایسا لگ رہا کہ جیسا اسی کی وہ عبادت کر رہے ہیں۔ نہیں، کعبۃ اللہ کے پاس پہ اگر ہم گئے تو توحید ہم کو وہی کعبۃ اللہ سکھا رہا ہے۔ آپ اگر حجر اسود تک پہنچ جاتے ہیں، اگر آپ اس کو بوسہ بھی لے لیتے ہیں تو اس روایت کو یاد کریں جس کے اندر کہا گیا یہ صرف پتھر ہے، نفع و نقصان کا مالک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ یہاں پر لگے ہیں لہٰذا میں اس کو بوسہ دے رہا، ورنہ یہ پتھر نہ نفع کا ہے نہ نقصان کا ہے، یہ نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ یہ توحید ہے جی، یہ توحید ہے، اس کو ہم سمجھیں انشاءاللہ۔ جو انسان اس کو سمجھ جائے گا تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ وہاں پہ جو اطراف جو مدعا جو ٹھہر کے فرما رہے کہ حاجی حرام حرام، حاجی بدعت ایسا نہیں کرنا ہے، بدعت ہے، یہ جو ہے نا حرام ہے۔ ہم سنتے تھے میں ایسا ہوتا، لیکن الحمدللہ آنکھوں سے جا کے دیکھیں اللہ کی قدرت۔ تو اس طریقے سے رب کی جو معرفت، اللہ کو پہچاننا اگر ہم سے نہیں ہو سکا تو ہماری زندگی بیکار ہے۔ رب کو ہم پہچانیں، وہ اللہ جو آسمان سے بارش برساتا ہے، ہم کو کھانے کے لیے کھانا دیا، زندگی دیا، بہترین صحت دیا۔ جا کے ہاسپٹلوں میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کیسی کیسی نعمتیں نوازا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہم خوش ہیں، بہترین صحت اللہ سبحانہ تعالیٰ دیا ہے، الحمدللہ ہم خوش ہیں۔ جا کر ایک بار ہاسپٹل دیکھیے، نیمس ہاسپٹل دیکھیے، گاندھی ہاسپٹل دیکھیے، حیدرآباد میں بہت سارے ہاسپٹلز ہیں، جا کے دیکھیے زندہ لاشوں کی طرح لوگ بیڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں، بس سانس چل رہی ہے، بس جو نا ان کی رگیں چل رہی ہے، بس خون دوڑ رہا ہے، لیکن کوئی حرکت نہیں ہے۔ وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے؟ جب وہ اچھا تھا تو عبادت نہیں کر سکا، اب جا کے بیڈ پہ پڑ گیا، اب جو ہے نا وہ بے حس ہے، اب اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ وہ وقت آنے سے پہلے ہم جب صحت مند ہے، اس صحت کو جو نا غنیمت جان کر ہم اللہ کی عبادت کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر ہمارے عمل پہ نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھنا ہے پڑھ لیں گے ہماری مرضی، روزہ رکھنا ہے ہمارے حساب سے ہم رکھ لیں گے،
جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں ہمارے حساب سے کر لیں گے، ہمارے مول صاحب جو بولے ویسا کر لیں گے، ہمارے دادا ایسا کرتے تھے ہم ویسا کر لیں گے، ہمارے باپ دادا پردادا ہمارے مول صاحب ان لوگوں کا چلنے والا نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیے ہیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو ہم کرنا ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو ہم نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے چھوٹی سی بات، ہر مسلمان اس کو سمجھ سکتا ہے کہ ہم جو کلمہ پڑھے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم پر یہ فرض ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کی گواہی دے رہے ہیں محمد رسول اللہ، اور ہمیں گواہی دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو یہ کلمے کی بنیاد پہ منیمم کم از کم ایٹ لیسٹ اس کی بنیاد پہ ہم یہ چیز سمجھنا کہ بھئی فلاں بولے انہوں بولے انہوں بولے یہ باتوں میں نہیں جانا ہے، اللہ کا جو حکم ہے، ہم جو اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہم پر فرض ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں جو حکم دے رہے ہیں اس پر ہم عمل کرنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی دے رہے ہیں کہ رسول ہے، پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ یہ کلمہ سب مسلمان پڑھتے ہیں، تو اس بیس کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں یہی فرمائے، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ دو چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کا کلام قرآن، و سنتی، میرا طریقہ۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا، جو اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا، انشاءاللہ وہ کامیاب رہے گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ سب کو چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اس چیز پر جمے رہیں اور اس پر عمل کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم نیک عمل کریں، اور جو بھی ہم سنے ہیں ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ ہم جو گواہی دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے شرائط ہیں، اس کے شرائط میں فرسٹ یہ ہے کہ دل سے ہم پہلے اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور زبان سے ظاہر کرنا، زبان سے ظاہر کرنا، اور عمل کر کے دکھانا۔ عمل کر کے دکھانے میں اور زبان سے ظاہر کرنے میں یہ چیز ہے کہ لوگوں کو اس ایک کلمے کی، ایک اللہ کی عبادت کی ہم دعوت دینا انشاءاللہ، توحید کی دعوت دینا۔ ہر انسان چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے اللہ ہے، سب کا رب ہے نا جی، اللہ صرف مسلمانوں کا نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام عالموں کا رب ہے، تمام عالموں کا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اسلام کے تعلق سے غیر مسلموں کو نہیں بتاتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کو بتانے کی ضرورت کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم عمل کر لیے تو بس ہے۔ قرآن جو آیا یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا۔ مسلمان کون ہے؟ جو اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اس کو مسلمان بولتے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ سلام اور سلم کے دو لفظوں سے آیا۔ سلام یعنی امن، سلم یعنی سونپ دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کا جو بھی حکم ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ اسلام ہے۔ جو اسلام پہ عمل کرے گا وہ مسلمان ہے۔ تو کیا اب اسلام پہ عمل کرنا، یہ جو ہمارے خاندانی مسلمان ہیں صرف ان کا ہی فرض ہے یا سب کا ہے؟ سب کا فرض ہے، سب کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا محض میری عبادت کے لیے۔ کیا انسان کا مطلب یہاں پر صرف مسلمان ہے؟ نہیں، غیر مسلم بھی ہے، کرسچن بھائی ہے، ہندو بھائی ہے، سکھ ہے، جو بھی دنیا میں جو بھی الگ الگ ایمان نہیں لائے، لیکن ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ لوگ اسلام کو قبول کریں، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں۔ ان لوگوں کو بھی اسی مقصد سے پیدا کیا گیا کہ تاکہ وہ لوگ اللہ کی عبادت کریں۔ تو لہٰذا آپ ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو بھی باتیں سنتے ہیں ان باتوں کو سب تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ یہ عام خاص باتیں، عام خاص دعوت ہوتی ہے۔ عام خاص دعوت کیا ہے؟ سب لوگ آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ افطار کی دعوت ہم سنتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، عام خاص دعوت ہے مسجد میں، سب لوگ آ جاتے ہیں اس کے اندر الحمدللہ۔ غیر مسلم بھی آتے ہیں اس کے اندر،
ہے الحمدللہ. تو یہ اسلام کی جو دعوت ہے یہ عام خاص دعوت ہے سب کے لیے. جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا انشاءاللہ کامیاب ہو گیا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو بھی سنے ہیں اللہ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کا خطاؤں کو درگزر فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ فیصلہ فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جو بھی بیمار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی جہاں کہیں بھی پریشان اللہ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جو بھی اس معاشرے کے اندر برائیاں ہیں تمام کی تمام برائیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو ہے صحیح دین کی سمجھ عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ اس پر استقامت اللہ ہم کو نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ہدایت والا دل عطا فرمائے اور ایک مرتبہ ہدایت دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کو نہ پلٹے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی زندگی اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی موت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.